اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری صرف سادہ میں گفتگو فعل کے بارے میں تھی، کیونکہ صرف سادہ کی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے حصے کو فعل کے بارے میں لکھا گیا ہے اور دوسرا حصہ اسم کے بارے میں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ اسم والا حصہ نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ بھی بہت مفید ہے۔ ٹھیک، تو فعل والا جو آپ حصہ پڑھتے ہیں اس کو بھی ایک لحاظ سے گویا کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک لحاظ سے، پھر ایک لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پھر ہر حصے کو 2 حصوں میں۔ ایک اس کا حصہ ہے ثلاثی کا، دوسرا حصہ ہے رباعی کا۔ پھر جو ثلاثی کا حصہ ہے پھر اس کے 2 حصے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 6 ابواب تھے، ان 6 ابواب میں سے 3 باب اصول اور 3 باب فروع۔ اب وہ آپ جو ہے کیا ہے پڑھ چکے، ماضی، مضارع، امر، نون تاکید، ثقیلہ، خفیفہ، پھر استفہام اور پھر نہی، امر، جہد، سب پڑھ چکے۔ آج آپ پڑھیں گے مزید فیہ کے ابواب۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مزید فیہ کے 25 ابواب ہیں۔ کتنے جناب؟ 25۔ ان 25 میں سے مشہور 10 ہیں۔ تب ذرا ذہن کو آپ جو ہے نا وہ پریشانی سے نکالیں کہ بس یہ 10 آپ کو یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ثلاثی مزید کس سے بنتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ثلاثی مجرد سے۔ کسی بھی ثلاثی مجرد کے لفظ کو لیں گے، پھر اس کو جس باب میں لے جانا چاہتے ہیں اس باب کی اس میں تبدیلیاں لائیں گے تو وہ ہو جائے گا تبدیل۔ فرض کریں ثلاثی مزید کا جو پہلا مشہور باب ہے وہ افعال، ہم ضرب کو باب افعال میں لے آئیں گے تو ضرب کے ابتدا میں ایک حمزہ لے آئیں گے کسرے والا، ٹھیک، اور را اور با کے بیچ میں ایک الف لے آئیں گے، اضراب، باب افعال سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اضرب یضرب اضرابا، ٹھیک ہے؟ نصر انصر ینصر انصار۔ اگر اس کو باب تفعیل میں لے جانا چاہیں تو باب تفعیل میں صرف عین الفعل پہ تشدید ہوتی ہے، تو ضرب یضرب تضریبا، نصر ینصر تنصیرا۔ باب مفعلہ میں لے جائیں تو باب مفعلہ میں جو ہے کیا ہے جناب، جب ماضی کی گردان کرتے ہیں فا اور عین کے بیچ میں ایک الف لاتے ہیں تو ناصر ضارب، ٹھیک ہے؟ آسان بات ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ آسان ہے۔ دوسری بات اس میں جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں ہم مصدر سے فعل کو بناتے تھے، لیکن ثلاثی مزید میں مصدر فعل سے بنتا ہے، فعل مصدر سے نہیں بنتا، مصدر فعل سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تبدیلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ ثلاثی مجرد میں تو ایک ماضی کے فعل مضارع 2 3 وزن ہو سکتے تھے، جیسے فعل، اس کا ایک مضارع تھا یفعلو، دوسرا یفعلو، تیسرا یفعلو۔ یہاں ثلاثی مزید میں بس ایک ماضی تو اس کا مضارع بھی ایک ہے۔ کسی ماضی کے مضارع 2 وزن 3 وزن پر نہیں آتے، تو باب کیسے بنے گا؟ ایک سیگا ماضی کا لیں گے، پہلا سیگا مضارع کا لیں گے، یہ دونوں جب مل کر آئے گا تو یہ باب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور تو کوئی پیچیدگی ہے نہیں، میرے خیال میں عبارت ہم کچھ پڑھ لیں۔ باقی بیٹا صرف اگر سیکھنا ہے تو وہ جتنی آپ تمرین اور پریکٹس کریں گے سیکھیں گے، کتاب سے آپ اتنا نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ مبحث دوم، دوسری بحث، پہلی بحث ثلاثی مجرد کے بارے میں تھی، دوسری بحث ثلاثی مزید کے بارے میں ہے۔ مقدمے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل مطلب ہم بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کا اصل مطلب کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے آپ کو مجلس پڑھنی ہے موت کے موضوع پر، تو آپ جاتے ہیں پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ تو موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، خود کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر بانیان کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر سامعین کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ سب ایسی ہیں جو مربوط ہیں مجلس کے ساتھ، لیکن خود مجلس یہ نہیں ہے۔
فعل ثلاثی مزید از ثلاثی مجرد گرفتے می شود. بیٹا فعل ثلاثی مزید کو ثلاثی مجرد سے لیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے. بدین معنی، بھائی اسے بنانے کی معنی کیا ہے؟ بدین معنی یعنی اس معنی کے ساتھ، اس مطلب کے ساتھ کہ سیغہ اول ماضی معلوم آن را. آن کا اشارہ جائے گا بیٹا ثلاثی مزید کی طرف، یعنی ثلاثی مزید کے ماضی معلوم کا پہلا سیغہ صرف از سیغہ اول ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں گریم، وہ ثلاثی مجرد ماضی معلوم کے پہلے سیغے سے بنائیں گے. ٹھیک، بس صرف پہلا سیغہ، باقی 13 کے 13 سیغے پھر اس پہلے سیغے سے بنائیں گے. اکرمہ اس کو ہم بنیں گے کرومہ سے، باقی اکرمہ اس کو کرومہ سے نہیں بنیں گے، اس کو اکرمہ سے. اکرمو اکرمہ سے، اکرمت اکرمتا اکرمن یہ سب اکرمہ سے بنے گا. وَأَمَّا بقی سیغہ یہ ماضی یہ معلوم آن، لیکن اس ثلاثی مزید کے ماضی معلوم کے باقی جو سیغے ہیں از سیغہ اول، وہ ثلاثی مزید کے پہلے سیغے سے. وسائر قسمت ہے یہ آن، اور ثلاثی مزید کے جو دوسرے حصے ہیں، مثلا کیا فرض کریں فعل مضارع فعل امر، وہ بھی پھر ہم اسی ماضی سے بنائیں گے جو ثلاثی مزید کی ہے، مجرد کی طرف پھر ہم نہیں جائیں گے. از ماضی معلوم خودش گرفتے می شود، یعنی ثلاثی مزید کے باقی جو دوسرے افعال ہیں وہ بھی اسی کے ماضی معلوم سے بنائے جاتے ہیں. بنابراین فعل ثلاثی مزید آن است کے، ابھی آپ کو تعریف کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امتحان میں آپ سے پوچھے کہ فعل ثلاثی مزید کی تعریف یہ لکھیں گے، سیغہ اول ماضی معلوم آن، بھائی جس کے ماضی معلوم کا پہلا سیغہ دار اس سے حرف اصلی، جس میں اصلی کتنے حرف ہوں؟ 3 حرف ہوں. ٹھیک ہے، وہ یک یا چند حرف زائد باشد، ایک یا ایک سے زیادہ اس میں زائد حرف ہوں. اکرم میں ایک ہے، صرف میں ایک ہے، ضارب میں ایک، استخرج میں پھر 2-3 ہیں. ٹھیک ہے، افتعل میں 2-3 ہیں. ٹھیک، حروفی کے برائے ساختن ثلاثی مزید وہ حرف جو ثلاثی مزید کے بنانے کے لیے در ثلاثی مجرد اضافے می شود، ثلاثی مجرد میں بڑھائے جاتے ہیں. حروف مخصوصی است، آپ اپنی مرضی نہیں چلیں گے. استفعال بنانا ہے تو اس میں سین تے اور حمزہ لگانا ہے، اس میں آپ بے نہیں لگا سکتے، اس میں آپ سے ثواب نہیں لگا سکتے، اس میں آپ یا نہیں لگا سکتے، مخصوص ہیں. وہ درجائے مخصوصی از آن درمی آیت، اور ان کے پھر رکھنے کی بھی مخصوص جگہ ہے. مثلا باب استفعال کے 3 زائد حرف پہلے لائیں گے، اس کے بعد اصلی حرف لائیں گے. ٹھیک، وہ حروف کلمہ جدید، اور کہتے ہیں اس کلمے کے جو جدید حروف ہیں. کون سا کلمہ؟ مزید فی، ممکن است حرکات جدیدی داشتے باشد، ممکن ہے کہ ان کی حرکت ثلاثی مجرد جیسی نہ ہو. ثلاثی مجرد میں کوئی بھی ماضی کا پہلا حرف کسرے والا نہیں تھا، نصر، ضرب، سمع، لیکن اس میں ہے استخرج. ٹھیک ہے، دیکھیے کسرہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے. ان خصوصیات را، یہ جو ثلاثی مزید کی خصوصیات ہیں بیٹا کون سی، کہ اس میں کون سے حرف بڑھانے ہیں، کون سی جگہ پر بڑھانے ہیں، ان کو کون سی حرکت دینی ہے، یہ بے وسیلہ یہ اوزان ثلاثی مزید. کہتے ہیں یہ جب آپ ثلاثی مزید کے وزن دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ خواہد آمد. بھائی ہم آپ کو آدھے میں بے وفائی نہیں کریں گے، آخر تک بحث انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں آگے جب آپ وزن پڑھیں گے تو وہاں یہ معلوم ہو جائے گا. می توان دریافت، می توان دریافت یعنی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کس سے؟ وزن سے. ثلاثی مزید کا وزن دیکھتے جائیں اور پہچانتے جائیں کہ کون کون سے اس میں حرف زائد ہیں اور کہاں کہاں پر واقع ہوئے ہیں. ماضی ثلاثی مزید معلوم، ثلاثی مزید معلوم کا ماضی دارئی 25 وزن است. اس کے کتنے وزن ہیں؟ 25 وزن ہیں. تو مضارع آن نیز 25 وزن دار، اس کے مضارع کے بھی کتنے وزن ہیں؟ 25 وزن ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کے بھی 25 وزن، مضارع کے بھی 25 وزن. کیوں؟ زیرا اس لیے کہ در غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسروں میں بیٹا
ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے میں، یعنی ثلاثی مزید میں، رباعی مجرد میں، رباعی مزید میں ہر ماضی بیش از یک وزن مضارع نہیں، ہر ماضی کا مضارع ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد میں تھے زائد، علم، فعل، اس کے مضارع کتنے وزن پہ آتا تھا؟ 2 وزن پر، فعل یفعل، فعل یفعل۔ لیکن مزید فی میں ایسی گنجائش ہی نہیں ہے، ماضی ایک تو اس کا مضارع بھی ایک، تو جب ماضی 25 ہے تو مضارع کتنے ہوں گے؟ 25، ٹھیک ہے۔ ماضی کا ایک سیگا اور مضارع کا ایک سیگا مل کر کیا بنتے ہیں؟ باب۔ تو پھر کتنے باب بنیں گے؟ 25 باب بنیں گے۔ مصدر ہر وزن نیز قیاسی و معین است۔ اچھا، یہ جو ثلاثی مزید کا ہر وزن ہے اس کا مصدر بھی کیا ہے؟ قیاسی، قانونی ہے، یعنی اس میں آپ کو ہیری پھیری کی اجازت نہیں ہے اور وہ معین ہے۔ حروف اصلی ثلاثی مجرد، اب کہتے ہیں کہ کیسے بنے گا ثلاثی مزید؟ سب سے پہلے تو ثلاثی مجرد کے حروف رکھنے ہوں گے، بیٹا دیکھیں تیر کا نشان دے کے سمجھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ماضی معلوم ثلاثی مزید بنائیں گے۔ پھر ثلاثی کے جو ماضی ہے پھر اس سے معلوم سے 3 چیزیں بنے گی، ماضی مجہول بنے گا، مضارع معلوم بنے گا اور مصدر بنے گا۔ پھر مضارع کی 2 صورتیں بنیں گی کہ امر معلوم بھی اسی مضارع معلوم سے بنے گا، پھر مضارع مجہول اور امر مجہول بھی مضارع سے بنے گا۔ بات واضح ہوگی؟ از این 20 تو 5 وزن، یہ جو 25 وزن ہیں 10 وزن مشہور است۔ کتنے وزن مشہور ہیں؟ 10 مشہور ہیں، یعنی افعال زیادی، افعال نہیں پڑھنا بیٹا، افعال فعل کی جمع ہے، یعنی بہت سارے افعال طبق ہر کدام از آنہا، ان میں سے کسی نہ کسی کے مطابق مزید فیہ می شود، وہ مزید فیہ ہوگا۔ وہ 15 وزن غیر مشہور اور 15 ایسے وزن ہیں جو مشہور نہیں ہیں۔ اوزان مشہور عبارتاً، جو مشہور وزن ہیں وہ یہ ہیں جناب، میں پہلا افعل، دوسرا فعل، فاعل، افتعل، انفعل، تفعل، تفاعل، افعل، استفعل، افعال۔ باقی مضارع اور مصدر خود بیٹا آپ انشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے۔ ہر کدام از ماضی مضارعہ یہ فوق را، کہتے ہیں یہ جو اوپر بیان کیے نا، ہر ماضی اور مضارع کو، فوق یعنی اوپر والوں کو، ہمان طور کے در ثلاثی مجرد گزشت، جیسے کہ ثلاثی مجرد میں بھی گزرا، باب می گویند، ماضی کا پہلا سیگا اور مضارع کا پہلا سیگا ملائیں گے تو یہ باب ہو جائے گا، بشرطی کہ دونوں کا جو ہے کیا نا بیٹا حروف ایک جیسے ہوں۔ اب آپ یوں کہ افعل یفعلو، یہ باب ہے نہیں، افعل سے یفعلو ملائیں گے، فعل میں یفعلو ملائیں گے۔ در ثلاثی مزید مصدر ہم و مانند مضارع معلوم، کہتے ہیں ثلاثی مزید میں مصدر بھی مضارع معلوم کی طرح ہمان طور کے اشارے شد، جیسے کہ اس کی طرف اشارہ بھی ہوا، از ماضی گرفتے می شود، مصدر بھی ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ وہ بطور کلی، بطور کلی یعنی کیا؟ ہم ایک کلی قانون بتاتے ہیں، ایسا قانون جو تمام مزید فیہ میں جاری و ساری ہوگا، برے ساختن ہر کدام از سے قسمت۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان تینوں چیزوں کو بنائیں، ماضی کو، مضارع کو اور مصدر کو، ماضی مضارع مصدر ہر باب کا باید وزن آن را در نظر گرفت، پہلے آپ کو اس کے وزن کا مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس باب سے بنانا چاہتے ہیں، افعال سے بنانا چاہتے ہیں، تفعیل سے بنانا چاہتے ہیں۔ وہ برطبق آن، اور اس باب کے مطابق حرف زائد در آورد۔ افعال مصدر میں 2 حرف زائد ہیں، ابتدا میں حمزہ اور عین کے بعد الف۔ الف اور حمزہ میں بیٹا کیا فرق ہے کہ حمزے پر کوئی حرکت دی جا سکتی ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو ہم دیکھیں گے افعال میں جتنے متحرک ہیں کوئی دوسرے لفظ ضربت سے بنائیں گے تو اس میں بھی اتنے متحرک رکھیں گے، جتنے افعال میں ساکن ہیں اتنے ہم ساکن رکھیں گے۔ دقت کنید، اس پہ جو کیا جناب غور اور فکر کریں۔ قاعدہ یہ ساختن ہے، بیٹا تھک گئے تو بس کریں نہیں تو پورا کریں۔ قاعدہ یہ ساختن ہے، مجہول ماضی و مضارع و معلوم و مجہول امر و صیغہ سازی ہر کدام ادینہا۔ کہتے ہیں قانون کس بات میں؟ ماضی مجہول کے بنانے میں، مضارع کے بنانے میں، پھر مضارع بھی کون سا جناب معلوم ہو،
یا یوں کہیں کہ مضارع میں دونوں چیزیں آ گئیں، مضارع معلوم ہو یا مجہول، وہ معلوم و مجہول امر، اس معلوم اور مجہول کا تعلق رکھے امر کے ساتھ، اور امر معلوم بنانے کا طریقہ، امر مجہول بنانے کا طریقہ، وہ سیگے سازی، پھر ہر ایک کے 14 سیگے بنانا، ہر قدام عظینہا، ان میں سے ہر ایک ہما نس کے در ثلاثی مجرد بیان گردید، جو ثلاثی مجرد میں بیان ہو گیا۔ مثلا کیا تھا بیٹا، ثلاثی مجرد میں اگر تثنیہ کا صیغہ آپ بنانا چاہتے تو مفرد کے آخر میں الف بڑھا دیتے تھے، ضرب سے ضربا یا اکرم سے اکرما۔ وہاں پر اگر ضرب سے جمع مذکر غائب بنانا چاہ رہے تھے تو واو ما قبل ضمہ، تو یہاں بھی واو ما قبل ضمہ اکرموں۔ ونیز کیفیت ضمائر در ثلاثی مزید، اور ثلاثی مزید میں ضمائر کی کیفیت وہی ہوگی جو ثلاثی مجرد میں، الف تثنیہ کے لیے آتا تھا، واو جمع مذکر کے لیے آتا تھا، نون جو ہے کیا ہے وہ جمع مؤنث کے لیے آتا تھا۔ خوب فرماتے ہیں کہ در ثلاثی مزید ہمانند ثلاثی مجرد است، ثلاثی مزید میں بھی اسی طریقے سے جیسے ثلاثی مجرد میں تھا۔ قاعدہ ادغام، تخفیف حمزے، اچھا ادغام والا قانون اور حمزے کے تخفیف والا قانون اور اعلال والے خصوصی قواعد، اور جو ہے کیا ہے جناب اعلال والے عمومی قواعد اور ناقص والے خصوصی قواعد در تمام ابواب ثلاثی مزید جاری می گردد، ثلاثی مزید میں جاری ہوں گے، یعنی ثلاثی مزید میں، ثلاثی مجرد میں واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہوتا تھا، یہاں بھی ایسے ہوگا۔ ثلاثی مجرد میں اگر حرف علت متحرک تھا ما قبل صحیح ساکن، تو یہاں بھی ایسے مثلا اقام اصل میں کیا تھا اقوام، واو متحرک ما قبل صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح کو الف میں تبدیل کر دیا، اقام ہو گیا۔ ونیز ماضی و مضارع آن در حالات مختلف سابق است، اور اسی طریقے سے ثلاثی مزید کی ماضی اور مضارع بھی مختلف حالات کے ہیں۔ ماضی کبھی کیا تھی، مطلق تھی، کبھی بعید تھی، کبھی قریب تھی، کبھی استمراری، تو یہاں بھی ایسے ہو گئے۔ پھر مضارع کی 5 خصوصیات تھی کہ وہ مرفوع ہوتا تھا اور وہ خبر کی معنی دیتا تھا، اور مثلا اس میں کوئی تاکید وغیرہ کی معنی نہیں تھی، تو سب یہاں بھی ہوں گے۔ علاوہ برئین کہتے ہیں یہ تو سب کے سب قانون یہاں بھی جاری ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2 قاعدے اعلال نیز در ثلاثی مزید جاری می شود، 2 قاعدے اور بھی ہیں جو ثلاثی مزید میں جاری ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد میں جاری نہیں ہوتے تھے۔ وہ پہلا قانون کیا ہے، اگر واو و یا بعد الف زائد، اگر واو اور یا الف زائد کے بعد در آخر کلمے قرار گیرند، کلمے کے آخر میں آئیں، قلب بحمزے می شود، وہ واو اور یا جو کیا ہے حمزے میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسے ارخاون، یہ ارخاؤن ہو جائے گا، اجراؤن یہ اجرایون ہو جائے گا۔ جبکہ ثلاثی مجرد میں اگر بیچ میں واو اور یا تھا تو اس کو تو ہم حمزے میں تبدیل کرتے تھے، جیسے قائلن اصل میں کیا تھا قابلن، بائعن اصل میں کیا تھا بائعن، لیکن آخر میں یہ چیز نہیں تھی، یا آخر میں بھی یہ چیز چلے گی۔ اور دوسرا قانون یا ما قبل مضموم، اگر لام الفعل باشد، اگر یا لام الفعل ہو اور اس کے ما قبل کیا ہو ضمہ ہو، تو پھر کیا ہوگا ما قبل خضرہ مکسور می کند۔ ثلاثی مجرد میں ہم یا کو واو میں تبدیل کر رہے تھے ضمے کی وجہ سے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یا اتنی طاقتور ہے کہ ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دے گی، جیسے ترجوین۔ بیٹا اب دیکھیں یا کے ما قبل کیا جیم، جیم پر کیا ہے ضمہ، ہم اس کو کیا کر دیں گے ترجی، جیم کے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا۔ مصدر ناقص باب تفعل، یہ باب تفعل کے ناقص کا مصدر ہے۔ تبانوین یہ تفاعل کا مصدر ہے، لیکن یا کی وجہ سے ہم نون کے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیں گے تبانی۔ بدین نقطے باید توجہ کامل داشت، اس نقطے پر پوری کامل توجہ کرنی چاہیے کہ ہر ثلاثی مجردی را نمی توان، ہر ثلاثی مجرد کو نہیں کر سکتے کیا بطور دلخواہ بتمام یا بعض یا ابواب ثلاثی مزید پر، یعنی ہر ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید کے ہر باب میں آپ نہیں لے جا سکتے، بلکہ اگر عربوں نے استعمال کیا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے جا سکتے۔ مثلا ضرب باب تفعیل میں جاتا ہے، اضراب عربی میں استعمال ہے، باب مفعلہ میں بھی جاتا ہے، مضاربہ بھی استعمال ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ضربہ باب استفعال میں نہیں گیا، تو آپ گردان تو کرنا چاہیے، استضرب استضرب کر سکتے، لیکن یہ کر نہیں سکتے ہیں، قانون نے نہیں، زیرا بعضی اصلاً مزید فی نہ دارند، اس لیے کہ بعض ثلاثی مجرد ایسے ہیں جن کا کوئی مزید فی ہے ہی نہیں، وہ بعضی فقط بے یک یا چند باب مخصوص بردے می شوند، اور کچھ ثلاثی مجرد کے ایسے الفاظ ہیں جو مخصوص ثلاثی مزید کے ابواب میں جائیں گے، ہر باب میں نہیں جائیں گے۔ بنا برین مزید فی شدن ثلاثی مجرد کا مزید فی ہونا و کیفیت آن، اور وہ کس طریقے سے مزید فی ہوگا، یعنی بابی کے بدان بردے می شود، کیفیت کا مراد یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کون سے باب میں جائے گا، سماعی استنا کیاسی، یہ عرب منہ سے جو ہم نے سنا ہے اسی کے مطابق چلیں گے، قانون کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اینک بخصوصیات ابواب توجہ کنید یا توجہ نمائید، جناب اب ابواب کی خصوصیات پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ باب افعال کی کیا خصوصیات ہیں، باب تفعیل کی کیا خصوصیات ہیں، وہ کس علی ذالک فعلل و تفعلل، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔